ایک اور بہترین چیز میں آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. گزشتہ ہفتے میں بھی اس پر بات ہو چکی ہے، لیکن کچھ احباب کا یہ کہنا تھا کہ اس موضوع کو دوبارہ ذکر کریں، تو اس لیے آج اس موضوع کو میں لکھ کر بھی لایا ہوں اور پھر سے پیش کرنا چاہتا ہوں. اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور خوبصورت زندگی ہے. کھانا کوئی آدمی ہے جو نہ کھاتا ہو؟ کیوں بھائی؟ جو روزانہ کوئی فاقے سے رہتا ہو، سب کھانا کھاتے ہیں. کھانے کی دعائیں کس کس کو یاد ہیں بھائی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اب آج میں جو دعائیں بتاؤں گا یہ بھی یاد کرنی ہے. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر حاضرین و سامعین، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسول اور پیغمبر نبی بنا کر بھیجا ہے. پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اللہ نے اپنے پاس محفوظ کرایا. ایک ایک عمل کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، آپ کے اعمال سے، آپ کے اقوال سے صادر کروایا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ایک جماعت عطا فرمائی کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو عمل کے ذریعے سے محفوظ فرمایا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات اس مہینے سے متعلق رجب کا جو مہینہ ہے اور پھر اس کے بعد شعبان کا مہینہ ہے اور پھر رمضان ہے. رمضان المبارک کی آمد سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ملتی ہیں؟ ایک تعلیم تو ہمیں یہ ملتی ہے کہ یہ رجب کا مہینہ مقدس مہینہ ہے، جس کی تقدیس کا اور مقدس ہونے کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر بھی ذکر فرمایا. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک تو 12 ہی ہے. جس دن سے اللہ پاک نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اس دن سے یہ تعداد مقرر ہے. پھر ان مہینوں میں سے 4 مہینے قابل احترام ہیں، اور وہ 4 مہینے جو قابل احترام ہیں ان میں سب سے پہلا مہینہ رجب کا ہے. پھر اس کے بعد ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، وہ 3 مہینے تسلسل کے ساتھ ہیں. ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، اور ایک یہ مہینہ ہے جو رجب کا ہے. یہ 4 مہینے قرآن کریم کی نص سے، آیت سے یہ ثابت ہے کہ یہ 4 مہینے قابل احترام ہیں.
تو جب یہ 4 مہینے قابل احترام ہیں، ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینے کو رمضان سے پہلے رکھا اور ان 4 مہینوں میں سے 2 مہینوں کو حج کے ساتھ جوڑا اور 1 مہینے کو حج کے بعد رکھا۔ چونکہ رمضان المبارک بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اس رمضان المبارک کی آمد سے پہلے آدمی کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو تیار کر لے، اس لیے اس مہینے کو رمضان سے پہلے رکھا۔ ساتھ ہی شعبان کا مہینہ جوڑا۔ شعبان کا وہ مہینہ ہے جس میں پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ روزے رکھے۔ رمضان المبارک کے بعد جو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے ہیں وہ شعبان کے مہینے کے ہیں۔ یہ شعبان کے مہینے کے روزے آپ ایسے ہی سمجھ لیں جس طرح سے آپ فرض نماز سے پہلے چند نفل ادا کرتے ہیں، سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ آپ ادا کرتے ہیں فرض سے پہلے، تاکہ آپ کے فرض اچھے ہو جائیں اور آپ کو یکسوئی نصیب ہو جائے، آپ کا دل نماز میں لگ جائے، دل جم جائے، اللہ کی طرف آپ کا دھیان ہو جائے۔ اس لیے آپ فرض نماز سے پہلے 2 یا 4 سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ یا نوافل آپ ادا کرتے ہیں تاکہ فرض کے لیے آپ صحیح طرح سے تیار ہو جائے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے شعبان کے مہینے میں اکثر روزے رکھے۔ یہ اس لیے روزے رکھے تاکہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ اور پھر شعبان سے پہلے رجب کا مہینہ ہے، یہ رجب کا مہینہ بھی قابل احترام ہے۔ یہ رجب کا مہینہ جب قابل احترام ہوا، گویا کہ عام مہینوں سے زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ سال کے جو باقی مہینے ہیں ان مہینوں میں زیادہ فضیلت اس مہینے کی ہے۔ زیادہ فضیلت کے والے جو 4 مہینے بتائے ان میں سب سے پہلا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکابرین امت سے یہ دعا منقول ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب کا مہینہ مبارک فرما اور شعبان کا مہینہ مبارک فرما اور رمضان تک ہمیں زندگی عطا فرما۔ بعض مشائخ سے یہ بھی منقول ہے کہ وہ رمضان سے 6 مہینے پہلے دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ رمضان تک ہمیں زندگی عطا فرما۔ رمضان کے مہینے سے کتنے مہینے پہلے؟ 6 مہینے پہلے مسلسل دعاؤں میں لگ جاتے تھے کہ اے اللہ رمضان تک حیاتی عطا فرما، زندگی نصیب فرما، تاکہ میری زندگی میں ایک اور رمضان کا مہینہ آ جائے اور ایک اور لیلۃ القدر میں اپنے نامہ اعمال میں درج کروا سکوں۔ 6 مہینے پہلے یہ دعا کرتے تھے اور رمضان المبارک کے بعد 6 مہینے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اس مہینے میں جو اعمال کیے ہیں ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آپ اندازہ کیجئے جن لوگوں کا تصور اور جن کا خیال اور جن کا دھیان اور جن کا عقیدہ آخرت کے متعلق ہمہ وقت دل میں رہتا ہے اور آخرت کا استحضار رہتا ہے، وہ اپنی زندگی کس انداز سے محتاط گزارا کرتے تھے۔ 6 مہینے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ رمضان تک حیاتی عطا فرما، رمضان تک زندگی نصیب فرما، اور 6 مہینے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ رمضان میں جو اعمال کیے ہیں وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور یہ جملہ جو میں نے نقل کیا ہے یہ تو اکثر مشائخ سے منقول ہے کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ بابرکت فرما اور رمضان تک ہمیں زندگی عطا فرما۔ تو رجب کا مہینہ ہمارے لیے مبارک فرما، شعبان کا مہینہ مبارک فرما۔ معنی یہ ہوا کہ رجب کے مہینے میں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ان اعمال کے اندر ہم جم سکیں اور پھر رمضان کے مہینے میں بھی ہم اعمال کر سکیں۔ اے اللہ شعبان کے مہینے میں بھی ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جن اعمال پر ہم جم جائیں اور رمضان المبارک ہمارا صحیح طرح سے گزر سکے۔ اور اگر اس کو آپ یوں کہیں کہ یہ 2 مہینے رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ یہ 2 مہینے رمضان کی تیاری کے لیے ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ یہ 2 مہینے رمضان کی تیاری کے لیے ہیں تو تب بھی بات غلط نہیں ہے، 100% درست ہے۔
رمضان میں دو بڑے کام کرنے ہوتے ہیں، رمضان میں دو عظیم ترین کام کرنے ہوتے ہیں، نمبر 1 روزہ، نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ دو اعمال رمضان کے ساتھ بہت اہمیت کے ساتھ رمضان سے ان کا تعلق ہے۔ روزہ رکھنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا، سننا، دن کو روزہ رکھنا، رات کو نماز تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت کا کرنا اور سننا، نماز تہجد میں تلاوت کرنا اور سننا۔ کیا ہی اچھی بات ہو جائے کہ رمضان کی آمد سے پہلے یہ دونوں کام ہم اچھی طرح سے سیکھ لیں۔ کون سے دو کام؟ قرآن کریم کا پڑھنا بھی ہم اچھی طرح سے سیکھ لیں، اور اسی طرح سے رمضان یعنی روزوں کے مسائل کو بھی اچھی طرح سے ہم سمجھ جائیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رمضان سے پہلے یہ 2 مہینے ہمیں دیے گئے ہیں رمضان کی تیاری کے لیے، تو تیاری کے لیے 2 کام ہمیں کرنے، ایک قرآن کریم کو درست کرنا ہے اور دوسرا روزے کے مسائل کا سیکھنا ہے۔ بھائی اگر یہ دونوں کام آپ نے کر لیے اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ آپ نے پایا تو پھر سعادت مندی کی بات ہے، مگر یہ 2 کام اگر آپ نے نہیں سیکھے اور پھر رمضان کا مہینہ گزر گیا اور جس طرح سے پہلے رمضان گزرتے رہے اسی طرح سے یہ بھی گزر جائے گا۔ جب یہ اعمال اللہ کے یہاں قیامت میں پیش ہوں گے، روزے بھی پیش ہوں گے، قرآن کریم بھی پیش ہوگا، تو کہا جائے گا آپ کا قرآن کریم بھی درست نہیں ہے، آپ کے روزے بھی درست نہیں ہیں، یہ اعمال آپ کے کھوٹے ہیں۔ اس وقت اعمال کو درست کرنے کی انسان کوشش کرے گا اور یہ کہے گا مجھے ایک بار دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ میں اعمال صحیح کر کے آ جاؤں، رمضان کے روزے درست کر کے رکھ کے آ جاؤں اور اسی طرح سے قرآن کریم صحیح طرح سے پڑھنا سیکھ کر آ جاؤں۔ کہا جائے گا نہیں، اب دنیا میں جانے کی مہلت آپ کو نہیں ملے گی۔ تو آج کی نشست میں عرض کرتا ہوں کہ 4 باتیں اگر ہم نے سیکھ لیں، 4 باتیں آج کی نشست میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ قرآن کریم کو سیکھنے کے اعتبار سے 4 غلطیوں سے اپنے آپ کو بچا لو بس۔ قرآن کریم کو سیکھنے کے اعتبار سے 4 غلطیوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ 4 غلطیاں ایسی ہیں جو لحن جلی، لحن کہتے ہیں غلطی کو، جلی واضح موٹی غلطی، ایسی غلطی کہ جس سے معنی فاسد ہو جاتا ہے، جس سے معنی بدل جاتا ہے، اور یہ لحن جلی سخت گناہ کبیرہ ہے۔ پڑھنا بھی اس کا حرام ہے، سننا بھی حرام ہے، دونوں گناہ ہیں۔ پڑھنے والا بھی گناہ گار ہو رہا ہے اور سننے والا بھی گناہ گار ہو رہا ہے۔ یہ 4 قسم کی غلطیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی تلاوت کو ان 4 غلطیوں سے پاک کرو۔ نمبر 1، تبدیل الحرف بالحرف، ایک حرف کو دوسرے حرف سے تبدیل کر دینا بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ الحمد، ہا کو ہا پڑھ لینا، الحمد، ہا کو ہا پڑھ لیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت، غلط ہے، غلط ہے۔ اس غلطی پر پڑھنے سے کیا ملے گا؟ غلط پڑھ رہا ہے۔ الحمد درست کرو نا۔ بچپن کی زبان آسانی سے مڑ جاتی ہے، جوانی کی زبان آسانی سے مڑ جاتی ہے، تلفظ صحیح ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپے کی زبان ذرا موڑنا مشکل ہے، مگر کوشش کرنا تو مشکل نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کوشش کرتا رہے اور نہ درست کر پایا، اسی حال میں موت آ گئی، تو قیامت کے دن ان لوگوں میں سے اٹھایا جائے گا جنہوں نے قرآن کریم کو صحیح اور درست پڑھا ہے، کیونکہ اس نے کوشش کی۔ اور ایک آدمی مایوس ہو کے بیٹھ گیا کہ نہیں بھائی اب میں تو نہیں سیکھ سکتا، بس تو میرا زمانہ چلا گیا، یہ مایوسی تو کفر ہے، یہ تو شیطان کی طرف سے ہے۔ محنت کرے، دنیا کا ہر کام محنت سے آ ہی جایا کرتا ہے، کسی نہ کسی درجے میں انسان کسی نتیجے تک پہنچ جایا کرتا ہے۔ یہاں پر آدمی محنت کرے گا تو پہنچ جائے گا۔
تو اس لیے اس پر محنت کی جائے کہ حرف کو حرف سے نہ بدلا جائے، اس سے لحن جلی ثابت ہوتی ہے، اور لحن جلی کا حکم میں نے عرض کیا کہ وہ حرام ہے، سننا بھی پڑھنا بھی۔ اسی طرح سے ایک اور مثال، اعوذ دونوں پہلے حمزہ ہے پھر عین ہے، دونوں میں فرق نہ کرنا۔ اعوذ کیا پڑھ رہی ہے؟ الحمد ہا کو ہا پڑھنا، قل قاف ہے اس کو کل پڑھ لینا، معنی بدل جائے گا۔ قل اعوذ برب الفلق، قل کہہ دیجئے، اور اس کو اگر کل پڑھ لیا تو اس کا معنی کھا لیجئے۔ قل هو اللہ احد، قل فرمائیے وہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد کھائیے وہ اللہ ایک ہے۔ معنی بدل گیا کہ نہیں بدل گیا؟ اللہ کے سامنے کیا کہنا چاہ رہا تھا، بات کیا سے کیا بن گئی ہے، معنی کیا سے کیا ہو گیا ہے، اس نماز کا کیا بنے گا؟ جیسے نماز کا پڑھنا فرض عین ہے، ایسے قرآن کریم کا درست پڑھنا بھی فرض عین ہے، فرض عین ہے۔ قرآن کریم درست پڑھے بغیر نماز تو ہوتی ہی نہیں ہے، درست کرو بھائی۔ ایک تو یہ غلطی ہے۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ حروف مدہ جن حروفوں کو کھینچا جاتا ہے ان حروفوں کو نہ کھینچنا غلطی ہے۔ انا اعطینا، انا اعطیناک الکوثر، اعطینا اعطینا کھینچا جاتا ہے اس کو، اب نہ کھینچے اعطیناک الکوثر، معنی بدل جائے گا۔ اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، حوض کوثر ہم نے آپ کو عطا کی اے نبی۔ اور اگر کوئی پڑھ لیتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اعطینا، تو اس کا معنی ہوگا ان عورتوں نے آپ کو کوثر عطا کی، ان عورتوں نے آپ کو کوثر عطا کی، معنی کتنا بدل گیا اس سے۔ تو جو حرف کھینچنے کا ہے اس کو نہ کھینچنا، حروف مدہ کو نہ کھینچنا، یہ بھی لحن جلی کہلاتا ہے، موٹی غلطی ہے جس سے حرام کا مرتکب ہوتا ہے آدمی، گناہ کی بات ہے، درست کرو اس کو۔ اور اسی طرح سے تیسری غلطی جو موٹی غلطی ہے، بڑی غلطی ہے، اس غلطی سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش کھینچنے والے حروف نہیں ہیں، ان کو کھینچنا۔ الحمد کھینچ کے پڑھتا ہے، الحمد للہ، للہ، الحمد للہ کھینچ کے پڑھتا ہے، نہیں کھینچنا پھر کھینچتا ہے۔ تو گویا کہ الحمد دال کے اوپر پیش ہے، اس کو ذرا سا کھینچے گا تو واو بن جائے گی، قرآن کریم کے اندر ایک حرف کا اس نے اضافہ کر دیا۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالکی کھینچ دیا، معنی بدل جائے گا اس کا۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے، مالکی میرا مالک ہے۔ اللہ پاک یہ بتانا چاہ رہا ہے مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے، مالکی کھینچ دیا، اس کا معنی میرا مالک ہے۔ شک تو کوئی نہیں ہے وہ میرا مالک بھی ہے، لیکن مراد بدل جائے گی نا، اللہ کچھ اور کہنا چاہ رہا ہے، میں نے کچھ اور پڑھ لیا، یہ معنی درست کرنا ضروری ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط صاد کی ادائیگی درست ہونی چاہیے، صاد کی جگہ پر سین نہ پڑے۔ اہدنا الصراط المستقیم، تا کی جگہ پر تا نہ پڑے، تا اور تا میں تو بڑا فرق ہے نا، بہت بڑا فرق ہے۔ آپ لکھتے ہیں کوہ طور، تا کے ساتھ لکھتے نا، کوہ طور، کوئی آدمی تا کے ساتھ لکھ دے گا تو آپ کہیں گے غلط لکھا ہے آپ نے، یہ تا کے ساتھ تو نہیں ہوتا،
تو اس لیے یہ الفاظ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ فلاں نے فلاں کو ایک زوردار تماچا مارا، تماچا تو توا کے ساتھ لکھتے ہیں اور اس نے تے کے ساتھ لکھ دیا تماچا، وہ تو تماشا ہو گیا، معنی بدل جاتا ہے اس سے۔ ہماری زبان میں معنی بدل جاتے ہیں تو کیا قرآن کریم میں معنی نہیں بدلیں گے؟ قرآن کریم میں حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر ادائیگی کے ساتھ، درست ادائیگی کے ساتھ پڑھو، ترتیل کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا، وہ بڑے پیار سے خوبصورت انداز سے ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھ رہا ہے اور ایک ایک آیت پر وہ رک رہا ہے اور ایک ایک آیت پر وہ رونے کی کیفیت بنا رہا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ترتیل قرآن کہتے ہیں۔ یہ ہے ترتیل، یہ ہے ترتیل۔ تو ترتیل میں ایک بات یہ ہے کہ حروف کو صحیح ادا کرنا، جہاں سے ادا کیے جاتے ہیں، جو ادا کرنے کا درست طریقہ ہے اس طرح سے حروف کو ادا کرنا ایک بات۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ نمبر 3 یہ ہے کہ خوش آوازی کے ساتھ، خوش الحان، خوبصورت آواز کے ساتھ، جو اللہ نے آواز عطا کی ہے خوش الحانی کے ساتھ پڑھنا۔ نمبر 4 یہ ہے کہ غنّے اور مد کا خیال کر کے پڑھنا۔ اور نمبر 5 یہ ہے کہ جہاں آیات رحمت کی ہیں وہاں سراپا رحمت اللہ کے سامنے سوالی بن جانا، جہاں آیت خوف آئے تو وہاں دل پر، جسم پر خوف کا طاری کر لینا، یہ ترتیل کہلاتا ہے، یہ ترتیل کہلاتا ہے۔ تو اس طرح سے قرآن کریم اگر ہم پڑھیں گے تو یہ قرآن کریم پھر ہمارے حق میں سفارشی ہوگا بھائی، اور اگر اس طرح سے نہیں پڑھیں گے تو یہ سفارشی نہیں ہوگا میرے پیاروں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر رمضان المبارک کی آمد سے پہلے پہلے اگر ہم اپنا قرآن کریم درست کر لیں اور ہم کسی کو سنا لیں تو کم از کم ہماری نمازیں درست ہوں گی۔ رمضان میں جو آپ بہت نمازیں پڑھیں گے، آپ روزانہ 20 تراویح ادا کریں گے، آپ نماز تہجد ادا کریں گے اور آپ اوابین اور چاشت اور دیگر نمازیں آپ پڑھیں گے، تو ضروری ہے کہ پہلے قرآن کریم تو درست کر لو، ابھی موقع ہے آپ کے پاس۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ دعا جو بتائی گئی ہے اور دعا جو پڑھی جاتی ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ مبارک فرما اور رمضان تک ہمیں زندگی نصیب فرما۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان 2 مہینوں میں رمضان کی تیاری کرنی ہے۔ اور رمضان میں نے عرض کیا کہ 2 کام بڑے کام کرنے کے ہوتے ہیں، ایک قرآن کریم کی تلاوت ہے اور دوسرا روزہ ہے۔ تو روزے کے مسائل کا سیکھنا بھی فرض عین ہے، قرآن کریم کا درست پڑھنا بھی یہ بھی فرض عین ہے۔ ان غلطیوں کی اصلاح کرو، ان غلطیوں کی اصلاح کرو، اپنی زندگیوں کو بدلو۔ 20 سال سے 30 سال سے جس ڈگر پر چلتے آ رہے ہیں، اب اس پرانے طرز کو چھوڑ دو۔ اب معلومات کا ذخیرہ آپ کے پاس آ چکا، اسلامی معلومات آپ کو فراہم کی جاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں۔ ان بتائے جانے کا، ان سنتوں کا تقاضا یہ ہے کہ یہ باتیں عمل میں لائی جائیں۔ ایک اور بہترین چیز میں آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، گزشتہ ہفتے میں بھی اس پر بات ہو چکی ہے، لیکن کچھ احباب کا یہ کہنا تھا کہ اس موضوع کو دوبارہ ذکر کریں، تو اس لیے آج اس موضوع کو میں لکھ کر بھی لایا ہوں اور پھر سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی ہے، تھوڑا سا پانی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور خوبصورت زندگی ہے۔ کھانا کوئی آدمی ہے جو نہ کھاتا ہو؟ کیوں بھائی؟ جو روزانہ کوئی فاقے سے رہتا ہو؟ الحمدللہ سب کھانا کھاتے ہیں۔ کھانے کی دعائیں کس کس کو یاد ہیں بھائی؟
ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب آج میں جو دعائیں بتاؤں گا یہ بھی یاد کرنی ہے۔ عام طور پر یہی یاد ہوگی نا، کھانا شروع کرنے سے پہلے ہم نے پڑھنا ہے بسم اللہ والا برکت اللہ، ایسا ہی ہے۔ اگر بھول گئے تو پڑھنا ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہی ہے۔ اور اگر آخر میں کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، بس 3 ہو گئی نا۔ آج میں 9 دعائیں آپ کو بتاتا ہوں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ کتنی دعائیں؟ 9۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خوبصورت زندگی ہے، یہ کون سیکھے گا؟ کھانے سے پہلے آغاز میں آپ پڑھتے تھے بسم اللہ و برکت اللہ، اصل لفظ یہ ہے بسم اللہ و برکت اللہ، غلطی درست کرنی چاہیے۔ تاہم اگر بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ لیا تب بھی بات ہو جائے گی، لیکن اصل حدیث کے الفاظ بسم اللہ و برکت اللہ، یہ پڑھا کرو۔ یہ تو شروع میں ہے، اور اگر اس کی جگہ پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی تب بھی درست۔ معنی یہ کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر شروع میں پڑھنا بھول گیا تو وہی دعا جو آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ اولہ و آخرہ، اللہ کے نام سے میری ابتدا بھی ہے اور میری انتہا بھی ہے۔ کھانے کی ابتدا بھی اللہ کے نام سے اور کھانے کی انتہا بھی اللہ کے نام سے۔ یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا مظاہرہ اور مشاہدہ کیا اور صحابہ کو بتایا، اور آپ مسکرا دیے۔ ایک شخص جو ہے وہ کھانا کھا رہا تھا اور کھانے کے دوران جو ہے اس نے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا اور آخری ایک لقمہ رہ رہا تھا تو اس نے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھی، اور آپ مسکرائے۔ کہا اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرائے؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا تھا، اور جیسے ہی اس نے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھا تو شیطان قے کر کے چلا گیا۔ تو یہ دعا کی برکت ہے۔ پھر اختتام پر جو دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، یہ ہے اصل لفظ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، یہ پڑھا کرو۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں کھلایا اور ہمیں پلایا، وجعلنا مسلمین، اور اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ من المسلمین پڑھ دیں گے تب بھی بات بن جائے گی، لیکن اصل الفاظ ہیں وجعلنا مسلمین۔ پھر اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے کھانا کھاتے وقت یا اختتام پر یہ دعا پڑھ لی اس کے کھانے کا حساب نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے کہ کھانا کھا کر یہ دعا پڑھ لی تو کھانے کا حساب نہیں ہوگا۔ کیا دعا؟ الحمدللہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمارا پیٹ بھر دیا اور جس نے ہمیں سیراب کیا اور جس نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں اور جس نے ہمیں خوب عطا کیا۔ کیا خوبصورت دعا ہے، یہ نہیں یاد ہوگی، یہ یاد کرنے کی میں اس لیے لکھ کر لایا ہوں کہ تاکہ مشکل نہ ہو۔ پھر بھی اگر یاد نہیں کریں گے اور نہیں پڑھیں گے تو پھر حجت میری طرف سے تو پوری ہو گئی، بھائی بلاغ پورا ہو گیا کہ میں نے پہنچا دی بات، ہر طرح سے سہولت کے ساتھ پہنچا دی، بتا بھی دی اور اس کے بعد لکھ کر بھی دے دی تاکہ آپ یاد کر لیں۔ کم از کم گھر میں جہاں کھانا کھاتے ہیں وہاں اس پرچے کو لگا لیں اور دیکھ کر ہی پڑھ لیا کریں، چند دن دیکھ کر پڑھیں گے یاد ہو جائیں گی۔ پھر پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایسی دعا ہے، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس دعا کو پڑھ لے گا اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بتاؤ، کھانا بھی مل رہا ہے اور گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی۔
وہ کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کھانا عطا فرمایا بغیر میری مشقت کے، بغیر میری محنت کے، اس اللہ کا فضل ہے۔ میں کماتا ہوں، وہ جو بات ہے نا، میں کماتا ہوں، میں بچوں کو کھلاتا ہوں، یہ جو میں ہے نا، اس میں کے تکبر کو یہ دعا توڑ رہی ہے۔ نہیں، میرا کچھ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اگر میرے بازو سے کمائی ہے تو بازو کے اندر طاقت اللہ نے ڈالی ہے، اگر ذہن سے سوچ کر کماتا ہوں تو وہ بھی طاقت اللہ نے دی ہے، زبان سے اگر آنکھ کو استعمال کر کے اپنی کمائی کے ذرائع اسباب اختیار کرتا ہوں تو یہ سب طاقتیں اللہ کی ہیں، میرے پاس کیا ہے؟ اس لیے فرمایا تاکہ تمہارا نظریہ بدل جائے، تمہاری سوچ بدل جائے، وہ جو میں کی بات ہے وہ ہٹ جائے اور اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ ہو جائے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے یہ کھانا مجھے عطا فرمایا میری مشقت کے بغیر، اس نے مجھے عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ جب کھانا کھا کر دسترخوان اٹھنے لگے، دسترخوان اٹھایا جائے تو پھر یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغن عنہ ربنا۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے، اور حمدن کثیرن، بہت ہی حمد ہے، طیباً مبارکاً فیہ، بڑی پاکیزہ تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ اے اللہ یہ جو کھانا میں نے کھایا ہے، اے اللہ اس کھانے کو میری زندگی کا آخری کھانا نہ بنانا، اس کے بعد بھی مجھے عطا کرنا۔ میں محتاج ہوں اے اللہ، میں قدم قدم پر تیرا محتاج ہوں اے اللہ، میں اس کھانے سے مستغنی نہیں ہوں جو میں نے دسترخوان اٹھا دیا، اس وقت میری ضرورت پوری ہو گئی ہے، اس وقت میں نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ مجھے آپ کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہے اللہ، میں محتاج ہوں، میں پھر تھوڑی دیر کے بعد محتاج ہو جاؤں گا اور پھر مجھے بھوک لگے گی اور پھر مجھے کھانے کی حاجت آئے گی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب آدمی کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لے، ہاتھ دھونے کے بعد الحمدللہ اللہم اشبعت وارویت، سبحان اللہ، اے میرے پیارے اللہ، تو نے ہمیں پیٹ بھر کر کھلایا اور تو نے ہمیں سیراب کیا۔ اب اگلا جملہ سنیے گا، فہنئنا، اے اللہ اس کھانے کو میرے جسم کی طاقت کا ذریعہ بنا۔ کھانا کس لیے آدمی کھاتا ہے؟ بھوک ختم ہو، جسم کی طاقت کا ذریعہ بنے، اور اے اللہ تو نے مجھے دیا ہے، فاکثرتا، تو نے مجھے بہت دیا ہے اللہ، اے اللہ زدنا، اور عطا کر، میں محتاج ہوں تیرا۔ تو کتنی جگہوں پر بندہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے۔ پھر جب کسی کے ہاں ضیافت ہے، آپ کی دعوت ہے، تو پھر یہ دعا بتائی، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اے اللہ جس نے مجھے کھلایا اسے تو کھلا، جس نے مجھے پلایا اسے تو پلا۔ سبب بنا ہے یہ آدمی، یہ کھانا کھلانے کا سبب بنا ہے، پانی پلانے کا سبب بنا ہے، اے اللہ اسے تو کھلا، اے اللہ اسے تو پلا۔ اور اس کے بعد جب آپ کھانا ضیافت کا کھا چکے اور آپ رخصت ہوں، اور میزبان سے آپ رخصت ہوں، مصافحہ کر رہے ہوں، اچھا جی میں جا رہا ہوں، ہم تو اتنا ہی کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے، وہ بھی کسی کو تو توفیق ہوتی ہے، بھائی شکریہ آپ نے کھانا کھلایا، آپ نے ہماری دعوت کی، آپ نے ہمیں اپنے اس اچھے کھانے میں آپ نے ہمیں یاد رکھا، یہ ہم اپنے الفاظ کہہ دیتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ کہیں وہ ہم کہیں۔ ان الفاظ کا فائدہ ایک ہی ہے کہ آپ کو سنت کا ثواب ملے گا، چھوٹی ہوئی سنت زندہ ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے دعائیہ کلمات ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ اکل طعامکم الابرار، ارے آپ نے ہماری دعوت کی ہے، اللہ کرے نیک لوگ آپ کا کھانا کھاتے رہیں۔
वसल्लत अलैकुमुल मलाइका, और फरिश्ते रहमतों को लेकर उतरते रहें। वाफ्तरा इंदकुमुस साइमून, और रोज़ेदार आपके घर में रोज़ा इफ्तार करते रहें। अच्छे लोग न खाएं तो फुस्साक फुज्जार खाएंगे, अच्छे लोग न खाएं तो फिर बुरे लोग घर में आकर डकैती करके सारा ले जाएंगे। इन दुआओं की बरकत से बहुत सारी मुश्किलात से आप बच जाओगे। तो ये 9 दुआएं प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो मनक़ूल हैं खाने से मुताल्लिक़ा की दुआएं, आइए मैंने अर्ज़ किया था, क्या अर्ज़ किया था कि अकाबिर की ये दुआ है कि ऐ अल्लाह रजब का महीना और शाबान का महीना हमारे लिए क्या कर दे, बोलो, बाबरकत बना। ऐ अल्लाह रजब का महीना और शाबान का महीना हमारे लिए बाबरकत बना और हमें रमज़ान तक क्या कर दे, ज़िंदगी अता फरमा। तो आओ आज हम ये तय कर लेते हैं कि अपने रजब को और शाबान को हम बाबरकत बनाते हैं। और कैसे बाबरकत बनाएंगे? हम रोज़ाना कुछ ना कुछ सीखेंगे इंशाअल्लाह, हैं, कुछ ना कुछ रोज़ाना सीखने का एहतमाम करेंगे। अब ये एक हफ्ते का सबक आपको दिया है 9 दुआएं, और 9 दुआएं मैंने इसलिए कि हफ्ते में 7 दिन हैं, 2 तो आपको पहले से याद हैं, 2 तो आपको पहले से याद हैं, बाकी रह गई 7, तो वो रोज़ाना एक एक याद करें। ये पूरे एक हफ्ते का सबक है। अल्लाह पाक मुझे भी, आपको, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, और इसको न खुद याद करना है बल्कि घर वालों को भी याद कराना है, बच्चों को भी याद कराना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फैलाओ, अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सरसब्ज़ व शादाब रखे उस शख्स को जिसने मेरी एक बात को सुना, उसे याद किया और उसे आगे पहुँचाया। अल्लाह सरसब्ज़ व शादाब व आबाद रखे उस आदमी को। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए।